أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. اور ہمارے اس آخری پروگرام، اس آخری نشست کے آخری مقرر جو ہیں وہ ہیں ہمارے میر محفل جناب خورشید احمد مولانا خورشید عالم سلفی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمد للہ العزیز، الحمد للہ المبدع المعید الغنی الحمید ذی العفو الواسع والعقاب الشدید من هداه فهو السعید السدید ومن أضله فهو الطريد البعيد ومن أرشده إلى سبيل النجاة ووفقه فهو الرشيد كل الرشيد. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد حامل لواء التوحيد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وأزواجه وأهل بيته أجمعين. وبعد. اس عظیم علمی اور تاریخی کانفرنس کے روح رواں اور ہمارے اخلاص و للہیت کے پیکر عظیم قائد حضرت مولانا اصغر علی امام مہدی سلفی حفظہ اللہ، جن کے متعلق ایک شعر برابر میری زبان پہ آ رہا ہے کہ حیا نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں، حیا نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں، خدا کرے جوانی تیری رہے بے داغ. اسٹیج پہ جلوہ افروز دیگر علماء کرام، شعراء اور ادباء اور میرے بزرگوں اور بھائیوں، مولانا عبدالحسیب مدنی اور مولانا جرجیس اٹاوی جیسے شعلہ بیاں مقررین کی تقریروں کے بعد مجھے کچھ کہنا یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص شیروانی پہنے ہو اور اس پر سے گنجی پہن لے. میں بہت زیادہ مناسب نہیں سمجھتا کہ اپنی گفتگو کو طول دوں، لیکن چند کلمات آپ کے سامنے عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا کہ یہ اسلام دین وسط اور دین اعتدال ہے. کیوں؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے. اسلام دین وسط ہے، اسلام دین اعتدال ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ اسلام دین فطرت ہے. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں فطرت اللہ التی فطر الناس سے مراد فطرت اسلام ہے، اور یہ امت وسط ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ امت توسط
اور اعتدال پر مبنی ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ یہ وہ امت ہے جو نہ نصارہ کی طرح غلو کرتی ہے اور نہ یہود کی طرح تقصیر۔ یہ وہ امت ہے جو زندگی کے تمام شعبوں میں بیلنس کو برقرار رکھتی ہے۔ یہ وہ امت ہے جو صراط مستقیم چھوڑ کر دائیں بائیں ادھر ادھر نہیں جھانکتی۔ میرے بزرگوں، یہ پوری کائنات اعتدال پر قائم ہے۔ اللہ کی اس کائنات میں ارضی ہو یا سماوی، جب آپ غور کریں گے تو آپ کو اعتدال کا، آپ کو بیلنس کی شاندار مثال نظر آئے گی، دلکش توازن نظر آئے گا۔ مثال کے طور پر زمین سے اس سورج کی مسافت تقریباً 9 کروڑ اور 30 لاکھ میل کی ہے۔ ذرا غور کریں، اگر یہ مسافت اگر زیادہ ہوتی، یہ سورج 9 کروڑ کے بجائے اگر 15 کروڑ میل کی دوری پر ہوتا تو کیا ہوتا؟ اتنی ٹھنڈک اس روئے زمین پر پڑتی کہ ساری چیزیں، یہ پانی، حیوانات، نباتات اور یہ حضرت انسان سب ٹھٹھر کر رہ جاتے، سب منجمد ہو جاتے۔ اسی طرح اگر یہ ڈسٹینس جو زمین اور سورج کے درمیان ہے، یہ مسافت اگر 9 کروڑ کے بجائے 6 کروڑ پر ہوتی تو کیا ہوتا؟ نظام عالم درہم ہو جاتا، برہم ہو جاتا۔ اس روئے زمین پر اتنی گرمی پڑتی، اتنی گرمی کہ حضرت انسان سمیت ساری چیزیں جل کر راکھ ہو جاتی۔ اسی طرح سے یہ زمین، اس کا موٹاپا، اس کی حجامت یا اس کی جسامت تقریباً 25,000 میل میں گولائی ہے۔ بڑا مناسب ہے، بہت معتدل جسامت ہے زمین کی۔ کیوں؟ اگر اس کی جسامت 25,000 میل کے بجائے، ذرا غور کرے، اگر 50,000 میل کی ہوتی تو زمین کی کشش بڑھ جاتی اور انسان کی بڑھوتری رک جاتی۔ ہر انسان جانتے ہیں چوہے کی قد کا ہوتا، بلی کی سائز کا ہوتا۔ اور اگر اس زمین کی جسامت 25,000 میل سے اگر 12,000 میل کی ہوتی تو قوت کشش اتنی کم ہو جاتی کہ وہ انسان کی بڑھوتری کو نہیں روک سکتی اور ہم انسان تاڑ کی شکل کے ہو جاتے۔ اس لیے یہ پوری کائنات اعتدال پر، نظم اعتدال پر قائم ہے اور دائم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی کے تمام شعبوں میں، عقیدے کا شعبہ ہو، عبادات کا باب ہو یا اخلاق و اعمال کا، سب میں ہمیں اعتدال کو اختیار کرنے کا حکم دیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اعتدال ایک ایسا آسمان ہے جس میں فلاح و کامرانی کی کہکشائیں جگمگاتی ہیں۔ یہ اعتدال امت محمدیہ کو ظاہر و باطن فتنوں سے محفوظ رکھتی ہے۔ یہ اعتدال امت محمدیہ کو شریعت کے دینی اور دنیاوی مقاصد کی تکمیل میں تعاون کرتی ہے۔ یہ اعتدال امت محمدیہ کے دینی اور دنیاوی مشکلات کو حل کرتی ہے۔ یہ اعتدال امت محمدیہ کو صراط مستقیم سے منحرف ہونے سے محفوظ رکھتی ہے۔ یہ اعتدال ایک ایسا گلشن ہے جس میں سعادت کی، جس میں سکینت و طمانینت کے پھول کھلتے ہیں۔ یہ اعتدال ایک ایسی کرن ہے جو راستے کے مسافروں کو نہ صرف منزل کا راستہ دکھلاتی بلکہ انہیں منزل تک پہنچا کر دم لیتی ہے۔
اور اس اعتدال سے اعراض اور اس اعتدال سے انحراف یہ انسان کو تطرف کا، یہ تشدد کا، یہ انتہا پسندی کا، یہ دہشت گردی کا خوگر بناتا ہے، جو انسانی فرد و معاشرہ کے لیے انتہائی خطرناک ہے۔ اعتدال سے انحراف یہ اسلام کی روشن چہرے کو داغدار بناتا ہے۔ اس لیے وہ قوم، افسوس کی بات ہے کہ وہ امت محمدیہ، وہ قوم جو اس دنیا میں عدل و اعتدال کی امانت لے کر آئی اور جس سے دنیا کی قوموں نے میانہ روی کا سبق سیکھ کر تہذیب و ثقافت کی منزلیں طے کی اور اپنی ناموری اور اپنی تعمیر و ترقی کے اعلیٰ مدارج طے کیے، آج وہ قوم افراط و تفریط، آج وہ قوم غلو اور آج وہ قوم انتہا پسندی کا عنوان بن گئی ہے۔ زندگی کے تمام شعبوں میں آج یہ امت بے اعتدالی کا، افراط و تفریط کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ تعمیری کاموں میں انتہائی درجے کی بخالت، تعمیری کاموں میں بخل اور لایانی اور فضول اور بیکار کے کاموں میں فضول خرچی، یہ ہے ہماری نشان اور یہ ہے اس امت کی پہچان۔ عقیدت کی بنیاد پر، محبت کی بنیاد پر دل کو تاڑ بنا دینا، آئے نوازنے پہ تو بت کو خدا کہے، لیکن اختلاف اور عداوت کی بنیاد پر چھوٹی چھوٹی باتوں کو وجہ انتشار بنانا، یہ ہے اس امت محمدیہ کی آج پہچان۔ میرے بھائیوں، عدل و اعتدال سے اللہ کی سرخروئی، اللہ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے اور دنیا کی یہ شاہ کلید ہے، اور افراط و تفریط سے رب العالمین کا غضب اور یہ غضب ملتا ہے، اور دنیا کی ہماری دنیا کے ضرر و نقصان کا، دنیا کی ہلاکت و بربادی کا یہ افراط و تفریط سامان ہے۔ اس لیے آئیے ہم سب دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں زندگی کے تمام شعبوں میں اعتدال اور عدل کو اختیار کرنے، میانہ روی کی توفیق ارزانی فرمائے۔ اللہم لک الحمد انت قیم السماوات والارض ومن فیہن، ولک الحمد انت نور السماوات والارض ومن فیہن، ولک الحمد انت ملک السماوات والارض ومن فیہن، ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق۔ اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت ولا إله غيرك، وصلى الله وسلم تسليما كثيرا وكثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔